میرے دوستو، اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت سے کہ اپنی زندگی میں پورے دین کو لائیں۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے پوری دنیا میں، یہ اپنی زندگی میں پورا دین لانے کی محنت ہے۔ میری زندگی میں پورا دین آئے، میرے گھرانے میں آئے، میرے بچوں میں آئے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہ جب دین پورا آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے کہ جب بدر میں ایمان اور اتباع کامل ہو گئی تو آپ دیکھو اللہ کی مدد میں فرشتے اتر کے امت کی مدد کیا۔ لیکن حنین میں تھوڑی سی کمزوری آئی اور ان کے اوپر اعتماد آیا کہ ہم اتنے سارے ابھی کر لیں گے، اللہ کی مدد چلی گئی تو آپ دیکھو بہت بڑی جماعت ہونے کے باوجود پہلے شکست ہوئی، اور جب ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا اور جب توبہ کیا تو اللہ نے ان کی شکست کو فتح سے بدل کیا۔ تو یہ تعلیم ہے پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ جب زندگیوں میں پورا دین آئے گا تو دنیا میں اللہ کی طرف سے مدد ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں، اور زندگیاں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہماری اور پوری زندگی کے، پوری امت کی زندگی میں پورا دین آئے۔ اب دین کیسے آئے گا؟ کہ دین کی زندگیوں میں آنے کا راستہ جو ہے وہ ایمان ہے اور یقین ہے۔ زندگی میں جو دین آتا ہے وہ صحیح یقین کے راستے سے آتا ہے۔ اسی لیے سارے نبیوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں بھی اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں میں دین کو چلانا چاہا تو سب سے پہلے نبیوں کو حکم یہ دیا گیا کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرو تاکہ ان کا دل کا یقین صحیح ہو۔ اس لیے کہ جب تک دل نہیں بنے گا، جب تک آدمی کا بدن نہیں بن سکتا۔ آدمی کی آنکھ دل کے تابع ہے، اگر دل اچھا ہے تو آنکھ صحیح چیز دیکھے گی، اور اگر دل برا ہے تو آنکھ سے برا عمل نکلے گا۔ آدمی کا دل صحیح ہے تو آدمی کے ہاتھ سے اچھا عمل نکلے گا، اور اگر دل برا ہے تو ہاتھ سے ظلم اور چوری چکاری اور گناہ کے کام نکلیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے۔ فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان جو ہے انسانوں کے دماغ نہیں ہے، انسانوں کے دل ہے۔ سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ انسان کا دل بن جائے، دل بن گیا تو پوری اس کی باڈی بن جائے۔ اب دل کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دل کا بننا یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہو جائے۔ دل کے بننا یہ ہے کہ بچوں کی محبت بھی ہو، بیوی کی بھی ہو، شوہر کی بھی ہو، بھائی بہنوں کی بھی ہو، دکان کی بھی ہو، مال کی بھی ہو، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کی محبت زیادہ ہو، بعد میں ان کی ہو۔ یہ دل کا بننا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کم ہو گئی اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو دل بگڑ گیا۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اتنی محبت دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کی اطاعت پر ہمیں کھڑا کر دے۔ عربی کا ایک شعر ہے فإن المحب لمن يحب مطیع۔ فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے۔ بچوں سے محبت ہو تو بچوں کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ آدمی پورے کر لے۔ بیوی سے محبت ہو تو بیوی کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ پورے کر لے، اور شوہر سے محبت ہو تو بیوی شوہر کے سارے جائز ناجائز ڈیمانڈ پورے کر لے، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات مانے۔ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں پیدا ہو جائے۔ بیوی سے، شوہر سے، بچوں سے، ماں باپ سے، کاروبار سے، مال سے، گھروں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا کر۔ دوسری بات دل کا بننا یہ ہے کہ دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ دینے والے بھی بڑے اور اللہ پکڑنے والے بھی بڑے۔ ان بطش ربک لشدید۔ فرمایا تیرے رب کی پکڑ تو بہت بڑی ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ تو غالب ہے اور بڑے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے جو ڈر ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کرنے کی لائن دیا ہے اور بچنے کی لائن دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو کرنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی وہ محبت کے راستے سے آئے گی، اور بچنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی بچنا وہ ڈر کے راستے سے آئے گا کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر آ جائے کہ جو ہمیں گناہ سے بچائے۔ تیسری چیز دل کا بننا یہ ہے کہ دلوں میں یہ یقین آ جائے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ سونے چاندی سے ہے، نہ ڈگری اور عہدوں سے ہے۔ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جس کسی کی بنائی ہے
اللہ ہی نے بنائی ہے، اور اللہ آج تک جس کسی کی اجاڑی ہے اللہ ہی نے اجاڑی ہے، اور قیامت تک اللہ جس کسی کی بھی کوئی بنائیں گے وہ اللہ بنائیں گے، اور جس کسی کی بھی اجڑے گی اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی۔ اس لیے ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے اس دنیا میں جتنے اسباب ہے اس کے ہاتھ میں زندگی کا بننا بگڑنا نہیں ہے، ایک اللہ کے ہاتھ میں زندگی کا بنانا اور بگاڑنا ہے۔ یہ تین باتیں دل میں پیدا ہونا یہ دل کا بننا ہے، ایک اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور ایک اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور ایک اللہ کا یقین پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ جب یقین پیدا ہو جائے گا تو ہر حال میں دین پر چلے۔ اب میرے دوستو دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ زندگی تو اللہ بنانے والے ہیں، لیکن بنانے کا ضابطہ کیا ہے کہ بھئی کس کی بنائیں گے اور کس کی زندگی اجاڑیں گے؟ تو اللہ کے انداز نظام نہیں ہے کہ بھئی اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمائے ہمارے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تو ایک ہے، یکتا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ تو صمد ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی کنبا نہیں، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ سے جو تعلق جڑے گا وہ صرف دین کے راستے سے جڑے گا اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے جڑے گا۔ اس لیے یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ زندگی بنائیں گے، اور بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے۔ سارے راستے بند ہیں اللہ تک پہنچنے کے اور جنت تک جانے کے، سوائے ایک ہی راستے کے، اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جی آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجئے کہ اگر تم میں سے جس کسی کو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اور آپ کے پیچھے چلے بغیر جو ہے وہ محبت کا دعویٰ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے تو فرمایا کہ اللہ تمہارے سے محبت کرے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے اور جو اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دے، فرمایا اللہ اس سے محبت کریں گے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اور اگر آدمی ہے کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اس نے فرمایا زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقے پر آئی جائے گی، فرمایا اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دے، اور برے لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب پیدا کر دے، اور فرمایا اس کی روزی میں اللہ برکت دے دیں گے، اور اللہ اس سے دین میں پختگی اور مضبوطی دے دیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو لالچ کی بنیاد پر بھی دین سے نہیں ہٹا سکتی ہے، اور اس کو تشدد کی بنیاد پر بھی نہیں ہٹا سکتی ہے۔ کروڑوں کے لالچ میں اپنے دین کو نہیں بیچے گا، اگر اس کو سولی پر بھی لٹکا دیا جائے تو سولی کے خوف سے یہ دین کو چھوڑے گا نہیں، اور اللہ اس کے اندر میں دین کی پختگی اتنی دیں گے سنت پر چلنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا جو سنت پر چلے گا قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان جائے گا کہ یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کی قدم قدم پر میں اقتدا کیا کرتا تھا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچان لے گا قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات ہے زندگی میں دین کے آنے کے لیے کہ ہمارا دل اندر سے اس یقین کے اوپر آئے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارے پورے جسم میں آ نہیں سکتی ہے نماز کے بغیر۔ اسی لیے اللہ نے ایمان کے بعد نماز عطا فرمائی ہے اس بات کی مشق کرنے کے لیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دن میں 5 مرتبہ اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آئے اور آ کر آنکھ کا استعمال سیکھے کہ بھئی آنکھ سے کیا دیکھنا ہے، اپنے زبان سے کیا بولنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا پکڑنا ہے، اپنے پیروں کو کہاں رکھنا ہے، پورے بدن کا استعمال سکھانے کے لیے اللہ دن میں 5 مرتبہ ہر مرد اور عورت کو اپنے دربار میں بلا کر کھڑا کرتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اقرار کر کہ تیری پرورش کا تعلق تیرے شوہر سے نہیں ہے، تیری نوکری سے نہیں ہے، تیرے ملک اور مال سے نہیں ہے، بلکہ تیری پرورش کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ رکوع میں گئے تو یہی کہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے تو یہی کہ
सुभान रब्बियल आला, तस्बीह रुको और सीधे में कि भाई पाक है मेरा परवरदिगार जो मेरा पालने वाला है, पालनहार है, मेरी तमाम जरूरतों को हर हाल में पूरा करने वाला है। मेरी जरूरत के पूरा करने का ताल्लुक किसी मखलूक से नहीं है, अल्लाह की जात के साथ। फरमाया ईमान के सीखने के लिए और अपने बदन का इस्तेमाल सही करने के लिए दिन में 5 मरतबा बुलाया जाता है कि अपनी नमाज के जरिए से अपनी 24 घंटे की जिंदगी को बना लो। जिस तरह नमाज में आकर अल्लाह के हुक्म के पाबंद हो, इस तरह घर में भी पाबंद और कारोबार में भी पाबंद। इसीलिए फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया नमाज आदमी को बेहयाई और बुराई के तमाम कामों से रोकती रहती है। नमाज बनती जाएगी तो जिंदगी साफ सुथरी बनती जाएगी। नमाज की मिसाल ऐसी है जैसे घर में रोशनदान होता है या खिड़की होती है, घर का खराब धुआं बाहर जो जाएगा वो इसी रोशनदान से जाएगा और ताजा हवा जो घर में आएगी वो इसी रोशनदान से आएगी। जिंदगियों में जितनी बुराइयां है फरमाया नमाज के रास्ते से निकलेगी और जितनी अच्छाइयां जिंदगियों में अल्लाह को पसंद है वो नमाज के रास्ते से आएगी। इसीलिए अल्लाह ने जिंदगियों के बनने का रास्ता नमाज अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे नबियों की जिंदगियों में आपको बुनियादी चीज जो मिलेगी वो नमाज मिलेगी ईमान के बाद में। और ईमान नमाज की हमारी शक्ल है। नमाज जो है वो अल्लाह का बंदा होने का इकरार है और नमाज जो है ये अल्लाह की बंदगी का इजहार है। फरमाया दूसरी अल्लाह ने ईमान के साथ नमाज इसलिए दिया ताकि पूरी जिंदगी को दे। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह ने नमाज इतनी बड़ी चीज अता फरमाई इस उम्मत को कि दुनिया के सारे इंसान अपने तमाम तर साजो सामान और अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी और तरक्कियात के जरिए से वो काम नहीं कर सकते हैं जो एक ईमान वाला मर्द या ईमान वाली औरत 2 रकात नमाज के जरिए से कर सकते। दुनिया के सारे इंसान आसमान से रुकी हुई बारिश को उतरवा नहीं सकते और आने वाली बारिश को रुकवा नहीं सकते। अल्लाह ने नमाज में ताकत अता फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा जुमा के दिन सहाबा जब जुमा की नमाज के लिए आए तो कहने लगे अल्लाह के रसूल पानी की कमी की वजह से बागात सूख रहे। तो आपने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अस्क़िना, ऐ अल्लाह पानी दीजिए। जुमा के बाद नमाज के लिए दुआ मांगी, बारिश शुरू हुई, इतनी हुई कि 1 हफ्ते तक होती ही रही। पूरा मदीना पानी के अंदर में डूब गया। दूसरे जुमा को आकर कहा अल्लाह के रसूल पानी तो बहुत हो गया, दुआ कर दीजिए। तो आपने दुआ कर दिया अल्लाहुम्मा हवालेना वला अलेना, ऐ अल्लाह हमारे यहां से तो नहीं, अतराफ में आप बहाइए। तो मदीना भी बंद हो गई। हजरत उमर के जमाने में कहत साली हुई और उस कहत साली के अंदर में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने ईमान वालों को मैदान में ले जाकर के 2 रकात सलातुल इस्तिस्का पढ़ी, बारिश तलब करने की नमाज। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद यूं कहा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नस्तस्कीक, ऐ अल्लाह तुझसे हम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और तुझसे पानी तलब करते हैं। अभी वो बस्ती में नहीं आए हैं कि बादल में से आवाज आ रही है कि है अबू हफ्स, हजरत उमर की कुनियत है, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई और बारिश आ गई और अल्लाह ने चंद महीनों में सारी कहत साली को दूर फरमा। एक सहाबी सफर में ही और एक डाकू ने पकड़ लिया, कत्ल करूंगा तुम्हारा माल लूंगा। 2 रकात पढ़ने, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद दुआ मांगी या वदूद या जुल अर्शिल मजीद या फआलु लिमा युरीद अस्अलुका बिइज्जतिका अल्लती ला तुराम व बिमुल्किका अल्लज़ी ला तुदाम व बिनूरिका अल्लज़ी मला अरकान अर्शिक अन तकफीनी अन शर्रि हाज़ल लिस। ये दुआ मांगी अल्लाह के सिफात को बयान करके कि अल्लाह इस चोर से मुझे नजात दे दीजिए। तो एक घोड़े सवार आया और आकर के इसने नेजा मारकर इसको खत्म किया। ये पूछा कौन है तो फरमाया अना मलकुम मिनस समाई राबिया, मैं 4थे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तुमने ये दुआ मांगी तो आसमानी दुनिया में आसमान के दरवाजे बजने लगे और अल्लाह से दरखास्त की गई कि आपका एक मजलूम बंदा है, इसकी हिमायत के लिए हमको भेज दीजिए। मुझे अल्लाह ने भेजा और जो भी अल्लाह से ऐसी नमाज पढ़ करके दुआ मांगेगा अल्लाह इसकी जरूर मदद फरमाए। इसलिए अल्लाह ने नमाज अता फरमाई। ये दीन का दूसरा शोबा है ईमान के बाद इबादत का। जब ईमान और नमाज बनेगी तो अब मुआशरत बनेगी। पहले बुनियाद होती है, इसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। तो कलमा नमाज ये बुनियाद है। जब ये 2 बुनियादें बनेगी तो अब इसके ऊपर इस्लाम की इमारत खड़ी होगी जिसकी पहली ईंट मुआशरत है। इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने जैसे हुकूक रखे हैं। ईमान अल्लाह का हक है और इबादत अल्लाह का हक है। जब ईमान बनेगा, नमाज बनेगी, मुआशरत में पाकीज़गी होगी, खाने कमाने में हलाल हराम की तमीज होगी, अब जिंदगियों में अखलाक आएंगे और अखलाक जिंदगी में जब आएंगे तो सारी दुनिया इस्लाम की तरफ ऐसा दौड़ कर आएगी जिस तरह भूखा खाने की तरफ दौड़ करके आता है और प्यासा पानी की तरफ दौड़ कर आता है और दुनिया की कोई ताकत भूखे को और प्यासे को नहीं रोक सकती है। इस तरह इंसानियत को इस्लाम की तरफ आने से कोई रोक नहीं सकती।
میرے دوستو یہ اسی وقت میں ہوگا جب ہماری اور پوری امت کی زندگی میں وہ اخلاقی زندگی وہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اسی لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. اور آپ نے اخلاق کا خلاصہ 4 باتوں میں بیان فرمایا. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو, جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو, اور جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. آپ کی پوری زندگی آپ کو اسی کا نمونہ ملے گی. آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ مکہ میں جب 8 ہجری میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, آپ کے اوپر اونٹ کی ہوش ڈالی تھی, آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا تھا. یہ سارے لوگ موجود تھے لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بازار میں بیچے گئے اور جیل کی سزا کاٹنے پڑی, جب یہ بھوکے ننگے آئے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کوئی تمہارے پر لعن تان نہیں, جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے, ہم نے تمہیں معاف کر. مکہ والوں کو آپ نے فرمایا جاؤ سارے تم آزاد ہو. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے اور ہمیں نئی زندگی ملی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی لے کر آئے اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں چاہی. آپ نے اعلان کر دیا ما اسألکم علیہ من اجر, تم سے ہم کچھ بھی نہیں چاہتے, ہم تو اللہ سے لیں گے. اس لیے ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو کیا کہیں گے, فرمایا ہم کو کسی سے کچھ نہیں لینا ہے, ہم تو صرف اللہ کو چاہتے ہیں اور آخرت کو چاہتے ہیں. میرے دوستو اللہ کی طرف سے ہر ایمان والے مرد سے اور ہر ایمان والی عورت سے اس زندگی کا مطالبہ ہے, اور قبر میں اس زندگی کو دیکھا جائے گا, اور قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک طرف ہوگی, ہر ایک کی زندگی کو ان سے ملایا جائے گا. جس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھائے گی اس کا بھاؤ ملے گا, اور جس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہوگی وہ زندگی آدمی کے منہ پر مار دی جائے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آئے, ہمارے گھرانے میں آئے, ہماری عورتوں اور بچوں میں آئے, اور پوری امت میں آئے, اور ساری انسانیت میں آئے. اس لیے یہ محنت ہے, اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. یہاں ہر کام کے لیے اللہ نے سبب بنایا. آپ کو روزی چاہیے تو محنت کرو, آپ کو پھل چاہے تو کھیتی کرو, اولاد چاہے تو شادی کرو, ایسا یہ زندگی چاہیے تو اس زندگی کے لیے محنت کرو. اب اس کے لیے کیا محنت ہے, کہ اس کے لیے محنت جو ہے یہ دعوت کی مبارک محنت ہے کہ ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت اس بات کی محنت کرے کہ یہ زندگی میرے اندر میں آئے اور پوری امت کے اندر میں یہ زندگی آئے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس زندگی پر کھڑا کیا, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ نے ان کو محنت پر کھڑا کیا. مرد بھی محنت پر تھے, عورتیں بھی محنت پر تھی, جوان بھی محنت پر تھے, بوڑھے بھی محنت پر تھے. اور محنت کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت اپنی جان مال کے لگانے کی ترتیب صحیح کر دے. محنت کے کیا معنی, محنت کے معنی یہ ہے کہ جان مال ہم وہاں لگائیں جہاں لگانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اس لیے آپ نے اس امت کی جان مال کے لگانے کی جو ترتیب قائم کیا تھا کہ ہر ایک ایمان والے کی جان مال ایک تو اللہ کے کلمے کو سیکھنے پر لگے اور اس کو پھیلانے پر لگے. کلمے کو سیکھے اور کلمے کو پھیلائے, اس پر اپنی جان مال لگائے, اور اپنی جان مال کو مخلوق خدا کی خدمت پر لگائے. یتیموں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر, فقراء پر, محتاجوں پر, بیماروں پر, مدیونین کے اوپر, اور میں جو جس لائن کا حاجت مند ہے اس پر اپنی جان مال لگا کر کے ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا. اور بھئی اپنی ضرورت بھی ہے, ان ضرورتوں میں بھی بقدر ضرورت لگانا, اسراف سے بچتے ہوئے لگانا. اس لیے کہ اسراف کی تو کوئی حد نہیں ہے. اسراف کی مثال کہتے ہیں آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی آپ ڈالیں گے وہ سب کو جلا جائے گی, اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا. آپ کے پورے ملک کی لکڑی ڈالو تو سب کو جلا دے گے, بولے اور لاؤ. فرمایا ایسا اسراف ہے, خواہشات ہے, فضول خرچی ہے. فرمایا اس کی کوئی حد ہی نہیں. حاجت کی حد ہے کہ بھئی بھوک لگی ہے, 2 روٹی ہے, 50 گرام 100 گرام چاول ہے, کا ضرورت پوری ہو جائے گی. اور خواہش کی کوئی حد نہیں ہے, 100 قسم کا کھانا دسترخوان پر لگا ہوا ہے, 3 گھنٹے تک جگالی کیا بیٹھ کر, پھر یہ کہہ کر اٹھتا ہے کہ بھئی فلانی قسم نہیں ہوئی, وہ ہوتی تو پیٹ بھرتا. خواہش کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو ان بنیادوں پر لانا اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے. اب اس کے لیے کیا راستہ ہے, اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ہر مرد اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگا کر کے اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے. آج دلوں کا رخ مال کی طرف ہے, اعمال کی طرف نہیں ہے. اس لیے مال کی لالچ میں حکم ہم توڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ دلوں کا رخ مال کی طرف ہے. آج ہماری 24 گھنٹے کی فکر ہو جائے دعوت کی,
کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں پھیلے، ہم سارے کام کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں گے۔ اس کے لیے مرد اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگا کر کے دن بھر محنت کریں اور رات کا اچھا وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعاؤں میں اور اللہ کے سامنے آنسو بہانوں میں لگا، پھر 4 مہینہ لگانے کے بعد واپس آ جائے۔ اب گھر میں بھائی ہے تو بھائی کو بھیجے، بھائی واپس آ گیا تو بیٹا ہے تو بیٹے کو بھیجے، گھر میں جتنے مرد ہیں وہ سب باری باری 4 مہینہ لگائے اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار میں دین اور دین کی محنت کے ساتھ رہے۔ اس لیے کہ اسلام میں ملک پرا بھی نہیں ہے، اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے، نفسانیت بھی غیروں کا طریقہ ہے اور رہبانیت بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا راستہ ہے کہ ہر ایمان والے کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ اس لیے یہ اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرے، واپس آنے کے بعد مقامی محنت کرے۔ ہماری عورتیں بھی اللہ کے دین کے لیے مددگار ہو، یہ سب سے پہلا ان کا کام ہے۔ دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنائے کہ گھر کے اندر میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب سارے کام چھوڑ کر کے سب سے پہلے نماز کی فضا بنائے۔ اپنی نماز کے اندر میں فضائل کا استحضار لائیں، اپنی نماز کے اندر میں مسائل والا علم لائیں اور اپنی نماز میں اللہ والا دھیان لائیں اور اپنی نماز میں اللہ کو راضی کرنے والی نیت لائے۔ یہ 5 باتیں محنت کر کے اپنی نماز میں لائیں گے تو یہ نماز ہماری زندگیوں کو بنا دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے گھر میں 7 سال کی بچی اور بچے سے لے کر 100 سال تک گھر میں جتنے ہیں وہ سارے نمازی ہو، ایسی نماز کی گھر کے اندر میں فضا بنانا۔ ہمارا گھر صرف گیسٹ ہاؤس نہیں ہونا چاہیے یا ریسٹورینٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کھائے نکل گئے اور سوئے نکل گئے، بلکہ ہمارے گھر میں دعوت کی فضا ہو، ہمارے گھر میں عبادت کی فضا ہو کہ سارے نمازی ہو۔ مرد مسجدوں میں نماز پڑھیں اور عورتیں اور بچیاں اپنے گھر کے اندر میں نماز پڑھیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے گھر میں مدرسہ ہو۔ ہمارا گھر درسگاہ ہونا چاہیے دین کے سیکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اللہ کے راستے میں جا کر مسجد میں جا کر دین کو سیکھ کر آتے تھے اور اپنے گھر میں عورتوں اور بچوں کو سکھا دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو جس میں فضائل کی تعلیم ہو، جتنا بشاشت ہو، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے تک اس کو لے کر کے جانا ہے۔ فضائل کی تعلیم کے ساتھ میں 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہو اور مسائل اپنے مردوں کے ذریعے سے پوچھ کر کے اپنی پوری زندگی کو علم کی روشنی میں گزارے، اور اسی کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کا اور تسبیحات کا روز ہمارے گھر میں جتنی عورتیں اور مرد ہیں وہ سارے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک کو سیکھیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچے سیکھیں گے، آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچوں کی عمر تو 6 سال ہے تو یہ سیکھے، ہم تو بڑے ہو گئے کیسے سیکھے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے مردوں اور عورتوں نے جو قرآن کو دین کو سیکھا ہے وہ بڑی عمروں میں سیکھا ہے۔ تو جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کریں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک سیکھنا شروع کریں۔ سیکھ لیے تو کام ہو گیا، اور سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہر وقت میں اپنے گھر میں سنت کا ماحول بنانا۔ بہت سارے کام ہیں کہ جس کو عادتاً ہم کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، یہ سارے کام عادتاً ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے بچے بھی کرتے ہیں۔ تو جو چیز عادت ہے اس کو عبادت بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اس میں سنت طریقہ لانا، اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانا کہ کھائیں گے تو سنت کے مطابق، سوئیں گے تو سنت کے مطابق، کپڑا بدلیں گے تو سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں گے تو سنت کے مطابق، نکلیں گے تو سنت کے مطابق، تاکہ ہمارے گھر میں سنت کا ماحول ہو۔ جب سنت کا ماحول ہوگا تو غلط زندگیاں ہمارے گھروں میں نہیں آئیں۔ جب نور ہوتا ہے تو ظلمت نہیں آتی، جب نور نہیں ہوتا ہے تو ظلمت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانا اور اپنے بچوں کی بہت نگرانی کرنا اور محبت اور پیار سے بچپن سے ان کی دینی تربیت کرنا۔ بچپن میں جو باتیں دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہے وہ بڑا ہونے کے بعد کام آتی ہے۔ آپ دیکھ لو جتنے اولیاء اللہ بنے ہیں ان اولیاء اللہ کے بننے میں سب سے پہلا ہاتھ ان کی ماؤں کا ہے۔ اسی لیے ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو بچوں کی تربیت بچپن سے دینی کرنا، ان کا نگرانی کرنا، کوئی بات غلط سیکھ کر نہ آئے، زبان سے بولے تو فوراً پیار سے اس کو مولڈ کر دینا اور اس کو صحیح چیز کی طرف کر دینا۔ تو بچوں کی دینی تربیت ہے، اور اپنے گھروں میں سادگی ہے اور حیا کے ساتھ رہنا۔ اس لیے کہ سادگی اور حیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی جو ہے یہ اللہ کے دشمنوں کی جو ہے وہ معاشرت کی بنیاد ہے۔ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کی 2 ہی بنیادیں ہیں، بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے، اور خیر کے آنے کی یہی 2 بنیادیں ہیں کہ سادگی آئے اور حیا آئے تو دنیا کے اندر میں خیر جو ہے وہ پھیل جائے۔
اس لیے اپنی زندگیوں کو آہستہ آہستہ سادگی کے اوپر لانا، اس لیے کہ سادگی ہوگی تو حلال کمائی کافی ہو جائے گی، اور سادگی نہیں ہوگی تو پھر آدمی کو حلال سے نکل کر حرام میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مرد یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تو کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کریں 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے۔ ایسے ہماری بہنیں جو ہے یہ بھی اندر میں تشکیل کریں اور اپنے نام لکھائے۔ 2-1 بہنیں جو ذمہ دار ہو وہ کھڑے ہو کر نام لکھے کہ بھئی کس کے گھر سے کون اللہ کے راستے میں کتنے وقت کے لیے جائیں گی، اور وہ بہنیں بھی 3 دن لگائیں گی تو کون سے ہفتے میں لگائیں گے، اس کی آپس میں وہ تشکیل کرے اور ہمارے مرد یہاں پر اپنے ناموں کو پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے دین اور دین کی محنت کو اللہ آسان فرما دے۔ اب ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں، 4 مہینے کے لیے کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے۔